أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر تمام مومنین مومنات مخصوصاً آپ اپنے مرحومین کو، تمام امام باڑے حسینیات اور کربلا کے بانیان کو، مخصوصاً اس امام باڑے کی بانیان کو ایثار فرما. صلوات بر محمد والے. ہمارے معروضات کربلا آئینہ حیات کی روشنی میں جو گفتگو ہو رہی ہے، اس کا خلاصہ اور سمری یہاں تک پہنچی کہ دنیا میں رونما ہونے والے واقعات اپنی شخصیات کے اعتبار سے ان پر غور و خوض ہوتا ہے، اور ہر واقعے کے ہدف کے اعتبار سے اس کو سمجھا جاتا ہے، اس کو تولا جاتا ہے، اس کو ناپا جاتا ہے. کائنات میں کوئی بھی ایسا اعلیٰ ذریعہ نہیں کہ جس کے ذریعے سے حجت خدا کو کوئی تول سکے، کوئی ناپ سکے، کوئی سمجھ سکے. حجت خدا کے لیے صرف اتنا ہی کافی کہ خود رسول اکرم سے وہ حدیث قدسی اور وہ حدیث حضرت کے سلسلے میں، اور حضرت فرما رہے ہیں علی تم کو یا ہم نے پہچانا یا میرے خدا نے، خدا کو ہم نے پہچانا یا تم نے، اور مجھ کو یا خدا نے یا تم نے. زبان رسول کے اوپر یہ کلیہ ہے تمام معصومین کے سلسلے میں شناخت کا، معرفت کا. لہذا امام حسین علیہ السلام معصوم، امام، حجت، ان سے وابستہ واقع کربلا کے سلسلے میں نہ آج تک کسی لکھنے والے نے کہا کہ جو کچھ ہم لکھ رہے ہیں کربلا کے اسرار یہی تھے. نہ کسی مقرر، نہ کسی مفکر، نہ کسی فلسفی، نہ کسی مرجع اور عالم نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معصوم کے ذریعے سے ایک رونما ہونے والا واقعہ صرف اس زمانے میں محدود نہیں رہتا، بلکہ صدیاں بدلتی رہتی ہیں، دنیا بدلتی رہتی ہے، نسلیں آتی رہتی ہیں. ہر نسل اپنے اعتبار سے اپنے دور میں
اس واقعے کے اسرار اور رموز کو سمجھتا ہے. ایک صلوات دیجیے محمد. اس فرض کے ساتھ کہ کربلا ایک حجت خدا اور معصوم سے واقع ہونے والا واقعہ ہے، لہٰذا اس کے سلسلے میں جتنا غور و خوض کیا جائے اتنا ہی ہماری زندگی کے لیے، نسل بشری کے لیے، حیات بشری کے لیے روح بخش ہوگا، اطمینان بخش ہوگا. امن و امان کا پیغام اسی کربلا کے واقعے میں ہوگا، کیونکہ کربلا کا واقعہ صرف اس وقت کی ضرورت نہیں تھا. اس وقت کی ضرورت نے، کربلا کے واقعے نے اس وقت کی ضرورت کو اس طریقے سے پورا کیا کہ مردہ اسلام کو زندگی عطا کی، مردہ معاشرہ اور مردہ سماج کو روح بخشی، تاکہ وہ دوبارہ زندہ رہ کر کے اپنے آپ کو پہچانوا سکے. لیکن آج کربلا 1961 کے بعد دوبارہ کربلا کے واقعے کے دہرانے کی کیا ضرورت، تکرار کرنے کی کیا ضرورت، اس کی یاد دہانی کی کیا ضرورت؟ اس لیے کہ آج بھی کہیں ایسا نہ ہو جو اس وقت اسلام کے دشمن تھے وہ آج بھی نئی نئی شکلوں میں ہیں، نئی نئی تصویروں میں ہیں. کہیں دوبارہ کوشش نہ کریں کہ اسلام کو ختم کر دیں، کہیں دوبارہ کوشش نہ کریں کہ اسلامی معاشرے کو پھر وہ دوبارہ نیند کی گولیاں کھلا کر کے ان کو سلا دیں. لہٰذا کربلا کے واقعات ہمیشہ سوئے ہوئے کے لیے ایک چھینٹے ہوا کرتے ہیں. فرق اتنا ہے، کربلا والوں نے اپنے خون کے ذریعے سے چھینٹے دے کر مردہ سماج کو زندہ کیا تھا. آج ہم اپنے آنسوؤں کے قطرات کے ذریعے سے سوئے ہوئے معاشرے کو بیدار کرنا چاہتے ہیں. صلوات دیجیے. اس گفتگو کے بعد میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، ہر واقعے کے پیغامات ہوتے ہیں. یہ پیغام پازیٹیو کردار اور نگیٹو کردار دونوں سے وابستہ ہوتے ہیں. کوئی بھی واقعہ صرف کسی پازیٹیو شخصیت کی بنا پر رونما نہیں ہوتا، بلکہ عوامل ہوتے ہیں، اسباب ہوتے ہیں. یہ عوامل اور اسباب لوگوں نے ایجاد کر دیے تھے، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام اپنے قیام کا آغاز کریں. میں نے کبھی آپ کے سامنے چھوٹے امام باڑے میں ظاہراً ایک سوال پیش کیا تھا. اس سوال کو دوبارہ دہرا کر کے ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام کے قیام کے سلسلے میں 3 اسباب بیان کرتے ہیں. 3 عامل تھے جس کی بنا کے اوپر امام حسین علیہ السلام نے انقلاب کیا، قیام کیا، اٹھے، مدینے سے نکلے. سب سے پہلا دعوت. پوری طرح توجہ کیجیے گا، یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن ہمیں آگے بڑھنا ہے. کوفے والوں نے آپ کو دعوت دی کہ آقا، فرزند علی، فرزند رسول، اب ہم جس کنڈیشن اور کیفیت میں ہیں اس کنڈیشن سے ہم کو نکالنے والا سوائے آپ کے کوئی نہیں ہے. ایک سبب. دوسرا سبب یزید کی بیعت طلب کرنا. یزید کی طرف سے بیعت کا مطالبہ ہو چکا ہے. اب یا بیعت کا انکار کریں کہ جو کیا، اور یا بیعت کو معاذ اللہ قبول کر لیں اور یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں. دوسرا عامل کہ آپ کے قیام کا، کیونکہ اب آپ نے انکار کیا تو انکار کی صورت میں قیام کرنا لازمی ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد. یہ 2 سبب دوسروں سے مخصوص تھے. ایک کوفے والوں کی طرف سے، بظاہر کوفے کی طرف سے دعوت تھی، لیکن بہت لوگ اس میں شریک تھے. مدینے والے بھی چاہ رہے تھے، البتہ تاریخ نے بیان نہیں کیا. مکے والے بھی چاہ رہے ہیں. دوسرا بھی دوسرے کی طرف سے، دوسرا عامل اور سبب وہ بھی یزیدی حکومت کی طرف سے ہے، حاکم شام کی طرف سے بیعت کا مطالبہ. تیسرا سبب خود امام نے طے کر لیا ہم کو یہ کرنا ہے. وہ کیا خود بیان فرماتے ہیں، انی لم اخرج، میں مدینے سے اس لیے نہیں نکلا فساد برپا کروں، خود نمائی کروں، شہرت کی خاطر، نام و نمود کی خاطر نہیں، بل اخرجو، بلکہ میں اس لیے نکل رہا ہوں، اس لیے میں نے قیام کیا ہے، ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر،
تاکہ میں برائیوں سے لوگوں کو روک سکوں، نیکیوں کی دعوت دے سکوں، وَأَصْلِحَ لِأُمَّتِ جَدِّی، تاکہ میں اپنی نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ تین آپ نے گویا وجہ بتائیں، لہٰذا کل ملا کے 3 سبب، 2 دوسروں سے مربوط، ایک خود حضرت بیان فرما رہے ہیں۔ میں نے سوال یوں کیا تھا، اگر کوفے والے دعوت نہ دیتے، کربلا کا واقعہ وجود میں نہ آتا؟ اگر بیعت کا مطالبہ نہ ہوتا، یہ وہ چیز ہے جس پر ہمیں غور کرنا ہوگا۔ اگر بیعت کا مطالبہ نہ ہوتا، وہ اپنی زندگی گزارتا، امام اپنی زندگی گزارتے، مدینے میں رہتے، آرام سے جس طرح رہ رہے تھے، تو کیا امام قیام نہ کرتے؟ اگر ہم اس فرض کو مان لیں تو پھر کربلا میرے لیے درسگاہ نہیں، کربلا آئینہ حیات نہیں، کربلا کتاب زندگی نہیں۔ کیوں؟ جو کچھ جہاں ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے، باطل والے اپنا کام کریں، حق والے اپنا کام کرتے رہیں، نہ حق والوں کو باطل سے کوئی سروکار، نہ باطل والوں کو حق سے کوئی سروکار۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا میرے عزیز دوستوں، کبھی بھی باطل، لفظ غلط ہے لیکن اس سے بہتر ابھی کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کبھی بھی باطل حق سے پنگا نہیں لینا چاہتا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ کبھی بھی باطل طاقتیں، باطل کے نمائندے حق سے بھیڑنا نہیں چاہتے، کیونکہ ان کو اپنے انجام کا پتہ ہے کہ کبھی بھی ہم ان کو نہ بدل سکتے ہیں نہ جھکا سکتے ہیں، لہٰذا ہر باطل یہ چاہتا ہے بس ہمارے معاملات میں مداخلت حق نہ کرے، جو یہ کر رہا ہے کرتا رہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ مثال معاشرے کی ہم دے رہے ہیں اپنے لیے، آپ کے علاقے کا نمازی امام جماعت مسجد میں آئے، وقت سے نماز پڑھائے، وعظ و نصیحت کرے، لوگوں کو سمجھائے نماز پڑھو، روزہ رکھو، دیکھو اچھی باتوں پر عمل کرنا، ماں باپ کا احترام کیا کرو، اور اس کے بعد یہ کر کے روزانہ نکل جائے، لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں، ہاتھ چوم رہے ہوں، لیکن مسجد کے نیچے جو کچھ ہو رہا ہے اس سے متعلق وہ خاموش۔ منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے ہو، آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہو، کانوں میں انگلیاں رکھے ہوئے ہو۔ بہترین عالم دین اس وقت کے باطل لوگوں کے لیے ہے جو مسجد کے کنارے جوا کھیل رہے ہوں، شراب پی رہے ہوں، باقاعدہ احترام کریں گے، مولانا صاحب سلام علیکم، مولانا صاحب سلام علیکم، مولانا صاحب سلام علیکم، بہت دور سے احترام کریں گے، کیونکہ ان کے اس احترام میں ہی ان کے لیے بہترین زندگی ہو رہا ہے۔ اگر یہ مولوی اور مولانا اور عالم داؤں میں آ گیا اور پھنس گیا اس احترام میں، خسرت دنیا والآخرہ۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ کل ہمارے بزرگ محترم حسن معروفی صاحب سعادت علی خان میں بیان کر رہے تھے کہ جب کوئی واقعہ ہو، جب کوئی گفتگو ہو تو اس میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کہاں ہیں۔ تاریخ جب دہرائی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اگر یہ پوری تاریخ کا واقعہ ابھی دہرا دیا جائے تو ہم کہاں پہنچیں گے۔ اہم ترین رخ تاریخ کا یہ ہے۔ قرآن کی اتنی تاکید، احادیث اور روایات کہ اگر یہ تاریخ دہرائی جا رہی ہو، دہرائی جائے ابھی اس ٹائم، معذرت کے ساتھ جس وقت آپ فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں آپ اپنا ایک پالا معین کر لیتے ہیں کہ آپ کدھر ہیں۔
تبھی سے آپ فیصلے کرتے رہتے ہیں کہ یہ ہو جائے تو بہتر ہے، یہ ہو جائے تو بہتر ہے، یہ ہو جائے تو بہتر ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد والے. ایک اور صلوات بھیجیے محمد والے. تو میں نے یہ جو مثال دی، اس میں آپ دیکھیے کہ اگر ایسا ہو جائے، یہ جو ہمارے معاشرے میں کے مسائل ہیں، آپ نہ بولیے باطل سے، جو کچھ کر رہا ہے کرنے دیجئے. جتنے ہمارے شہر میں جو مسائل ہیں، اگر اس کے اوپر آپ ورق گردانی کریے تو آپ کو طے کرنا ہوگا کہ آپ ہیں کہاں. کیوں یہ سارے مسائل رونما ہو گئے، کیوں یہ وجود میں آ گئے. آپ اعتراض نہ کریے، آپ اپنا کام کرتے رہیے. آپ مسجد میں نماز ہے، ملا کی دوڑ مسجد تک، اس سے زیادہ آپ کا کوئی کام نہیں ہے. قسم خدا کی اگر امام حسین علیہ السلام قیام نہ کرتے، آپ نہضت کا آغاز نہ کرتے، آپ مدینے سے نہ نکلتے، تو امیر شام بلکہ شام کی حکومت جو کچھ تھا امام کے پاس ظاہری اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، اس سے ہزارہ گنا دے کر کے وہ کہتے کہ آپ وہیں رہیے، آپ باقاعدہ مدینے میں رہیے. آپ کے پاس اگر 100 غلام، ہم 900 غلام اور آپ کے لیے خریدے لے رہے ہیں. اگر آپ کی مسجد میں اتنے لوگ آتے ہیں تو ہم اور لوگوں سے مجبور کریں گے کہ جاؤ، اور وہاں امام حسین علیہ السلام تقریر کر رہے ہیں، تم جانا ان کی مجلسوں میں اور ان کے خطبوں میں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پتہ ہے کہ یہ وہ کچھ بھی نہیں کہیں گے جو میرے نقصان میں ہو. ایک صلوات بھیجیے محمد. لہذا میرا ایک سوال یہ تھا کہ اگر وہ والی باتیں نہ ہوتی، اگر بیعت کا مطالبہ نہ ہوتا، اگر دعوت نہ ہوتی، تو کیا قیام کرتے کہ نہ کرتے؟ غیرت دینی، روح دینی، معنویت دینی، رمق دینی، علم دینی، تعلیم دینی، یہ سب کچھ ہم کو اس بات کا پتہ دیتی ہے دعوت نہ بھی ہوتی تو بھی امام قیام کرتے، بیعت کا مطالبہ نہ بھی ہوتا تو بھی امام قیام کرتے. البتہ وقت ہم نہیں طے کر سکتے تھے، وہ خود امام وقت طے کرتا کہ اب یہ واقعہ سن 61 میں ہوتا کہ سن 61 کے بعد ہوتا. ایک صلوات بھیجیے محمد. لہذا ہمارے علماء کہتے ہیں کہ دعوت کی بنا پر یہ قیام وقت کے اعتبار سے جلدی ہوگا. دعوت جیسے ہی اس کے اعتبار سے لبیک، بیعت کا مطالبہ ہوا اسی کے اعتبار سے آپ کا عکس العمل، آپ کا ریئیکشن. لہذا ممکن ہے وقت کے اعتبار سے آپ نے ان دونوں عاملوں کو مد نظر رکھ کر کے آپ نے قیام کر لیا ہو. وگرنہ امام حسین علیہ السلام نے ایک خط لکھا ہے امیر شام کو، ابھی یزید برسر اقتدار نہیں آیا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے اقدامات کی خبر امیر شام تک پہنچتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کچھ لوگوں کو جمع کر رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ قیام کرنا چاہتے ہیں. تو امیر شام لوگوں سے کہتا ہے ہرگز، ہم کو یقین ہے کہ امام حسین علیہ السلام عہد جو ہو چکا ہے، پیمان جو بندھا جو جا چکا ہے، اس کو توڑ نہیں سکتے ہیں. لیکن اپنے طور پر ظاہر باطل میں دم کتنا ہوتا ہے، لہذا اپنے طور کے پر وہ تمام چیزوں کو مضبوط کرنا چاہتا تھا. اس نے خط لکھا اور خط میں یہ لکھا کہ ویسے تو ہم کو معلوم ہے کہ گویا آپ عہد شکنی اور پیمان شکنی نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے انجام اور عواقب آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس طریقے کا اقدام نہ کریں کہ جس میں ظاہر جو باطل کی آواز ہوتی ہے، جو باطل کا لہجہ ہوتا ہے. کیونکہ ابتدا میں باطل میں کچھ ہے تو ہے نہیں، جتنا چاہتا ہے وہ ظاہری باد و ہوا کے ذریعے سے اپنی پھلاہٹ کو دکھاتا ہے. اس لیے کہ جب عمر ابن عبد ود آیا تھا تو منڈلاتا ہوا آیا تھا، لیکن ذرہ سے صرف امام نے اپنے آپ کو پہچنوایا تھا اور اس کے بعد اس کا انداز بدل گیا تھا. یہ ہمیشہ باطل کا انداز ہوا کرتا ہے. لہذا اس خط میں کچھ اس طریقے کا آغاز تھا. امام نے جو جواب دیا ہے، جواب یہ تھا کہ مجھ کو اس بات کا خوف ہے کہ کہیں اگر میں تیرے خلاف قیام نہ کروں تو خدا ہم سے مواخذہ نہ کر لے.
مجھ کو تیرے کرتوت دیکھنے کے بعد میں یہ طے کر رہا ہوں تیرے خلاف قیام کرنا مجھ پر واجب ہے، لیکن ایک عہد و پیمان ہو چکا ہے، میں انتظار میں ہوں کہ عہد و پیمان کی کسی ایک شرط کو تو توڑ کے دکھا، پھر دیکھ کے قیام کسے کہتے ہیں۔ صلوات دیجیے۔ ایک اور مفہوم اور لہجہ خط اس طریقے کا ہے، لہذا ہر واقعے میں عبرتیں ہوتی ہیں، جو میں نے عرض کیا، جو نگیٹو کردار کے اقدامات سے انسان کو لینا پڑتا ہے، ضروری ہے، اور ایک درس آموزی ہے، جو ہمیں اپنے بچوں کو جس چیز کی طرف دعوت دینا ہے، جس چیز کی طرف بچوں کو متوجہ کرنا ہے، لہذا ہم سے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ کربلا کے واقعے کو آپ اتنا کیوں دہراتے ہیں؟ میں نے پچھلے سال بھی اسی سوال کے تحت مطرح کر کے ایک جواب دیا تھا آپ کے سامنے۔ کسی بھی واقعے کے سلسلے میں اور کسی بھی اقدام کے سلسلے میں اور کسی بھی عمل کے سلسلے میں انسان اپنے آپ سے 3 سوال کرے۔ یاد ہے آپ کو؟ نہیں یاد ہوگا۔ ہر اقدام سے پہلے، ہر فیصلے سے پہلے، ہر تصمیم گیری اور ارادے سے پہلے اپنے آپ سے 3 سوال کرے۔ زندگی کے ہر مسئلے میں کامیابی ہے۔ نمبر 1 کیوں؟ نمبر 2 کس کے لیے؟ نمبر 3 کیسے؟ پہلا سوال اس کام کو کیوں کریں، کیوں انجام دیں؟ دوسرا سوال کس کے لیے یہ کام انجام دیں؟ تیسرا سوال اگر ان 2 سوالوں کا جواب اچھی طرح ہم نے دے دیا، یعنی طے کر لیا، ڈھونڈ لیا، انتخاب کر لیا، تو تیسرے سوال کا جواب خود بخود یہ 2 سوال طے کر دیں گے، کیوں اور کس کے لیے۔ تو کیسے انجام دیا جائے خود بخود پتہ لگ جائے گا۔ کیوں؟ اپنے گھر والوں کے لیے۔ کیوں؟ اپنے گھر والوں کی رفاہ کے لیے، ان کی معیشت کے لیے، ان کی زندگی کے لیے۔ کس کے لیے؟ اپنے بچوں کے لیے۔ بس کیوں؟ مقصد، ہدف، رفاہ، زندگی کو بہتر بنانا مستحب ہے، مستحب ہے، حدیث رسول ہے۔ اپنے بچوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے نکلو، تم پر مستحب ہے کہ اپنے بچوں کی زندگی کو بہتر بناؤ۔ اگر گھر میں معیشت کی زندگی کے وسائل کم ہیں تو زیادہ کرنے میں تم نکلو، مستحب ہے۔ اگر راستے میں تمہیں موت آ جائے تو تم جہاد کی موت اور شہادت کی موت ملے گی تم کو، تم شہید ہوگے۔ یعنی روزانہ آپ 200 روپے کما رہے تھے اور آپ مطمئن ہیں روٹی تو پک رہی ہے، بچے قریب کے ایک اسکول میں جا تو رہے ہیں، ایک مہینے کی فیس نہ صحیح، 2-3 مہینے کے بعد 1 مہینے کی دے تو دیتے ہیں۔ بہرحال گاہ بگاہ سال میں ایک سال میں 1-8 سوٹ کہیں نہ کہیں سے ہم بنوا لیتے ہیں، کافی ہے۔ جبکہ آپ 200 کو 500 میں تبدیل کر سکتے ہیں تو رہنا حرام، نکلنا مستحب۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ بس کیوں؟ کس کے لیے؟ کیسے؟ اب جب پتہ لگ گیا گھر والوں کے لیے، ان کی رفاہ کے لیے، تو کیسے طے کر لو، ایسے کہ بچے حلال زندگی بسر کر سکیں۔ بھئی اگر آپ نے 2 سوالوں کا جواب اپنے دین و شریعت سے لیا ہے تو پھر کیسے معین ہو جائے گا؟ حرام راستے سے نہیں، حلال راستے سے۔ حرام لقمے نہیں، حلال لقمے دسترخوان کے اوپر آئیں، سفرے کے اوپر آئیں۔ لہٰذا یہ 3 سوال، کائنات میں جتنے رونما ہونے والے واقعات ہیں، جن لوگوں نے واقعے سے پہلے ان 3 سوالوں کو ڈھونڈ لیا وہ کامیاب رہے۔ ہمیں کربلا سے متعلق بھی یہ 3 سوال اپنے آپ سے کرنا ہوگا۔ کیوں امام حسین علیہ السلام نکلے؟ کس کے لیے نکلے؟ کیسے آپ نے اس قیام کو انجام دیا؟ آج
اگر یہ ان کی یاد ہم منا رہے ہیں، 3 سوال اپنے سے کریں. کیوں کریں؟ کس کے لیے کریں؟ کیسے کریں؟ اگر یہ مجلس انجمن کے لیے ہے، انجمن کے پرچم کے لیے ہے، نور باڑی کے نام و نمود و شہرت کے لیے ہے، ہدف معین ہے، اقدام خود بخود طے ہو جائے گا کیسا ہونا چاہیے. لیکن اللہ کے لیے ہے، اہل بیت کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے، اہل بیت کی رضا کے لیے ہے. وہ ہدف جس ہدف کے لیے امام حسین علیہ السلام نکلے تھے، وہ ہدف پوشیدہ ہے ہماری اس برپائی اعضاء میں. ایک صلوات بھیجئے محمد والے میں. بہرحال جلدی آج کی گفتگو مکمل کرنا ہے کیونکہ ٹائم میرے پاس نہیں ہے. کربلا آئینہ حیات، پتہ نہیں سال بعد زندہ رہیں کہ نہ رہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس اہداف کے تحت، جس ہدف کے تحت، جس مقصد کے تحت امام حسین علیہ السلام نے اپنے کو قربان کر دیا، وہ کیا ہے؟ جس کے تحت علی اکبر قربان ہو جائیں، وہ مقصد کیا ہے؟ وہ ہم اپنے آپ کو پہچانوائیں ممبر پر آ کے، تاکہ میری شہرت کا سبب بنے. خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. وہ بہن کے جو اپنے بھائی سے اتنی محبت کرتی تھی، اور جب لاشے پر پہنچی تو طواف کرنے کے بعد کہتی ہے پروردگار مجھ اہل بیت سے، ہم اہل بیت سے اس ادنا سے قربانی کو قبول کر لے. اس قربانی کو ہم بطور یاد منائیں تو وہ ہدف باقی ہے رہے، اور اگر وہ ہدف باقی نہ رہا، خدا، پیغمبر، دین، شریعت، رضائے اہل بیت، اور جب یہ 2 سوال ہمارے سامنے معین اور مشخص ہوں، کس کے لیے اور کیوں، تو کیسے خود بخود طے ہو جائے گا. البتہ الحمدللہ پہلے کی طرح مسائل نہیں ہیں جیسا کہ ہم لوگ سن رہے ہیں جس طریقے سے پہلے، لیکن کیسے ابھی بھی غور کرنا ہوگا. آج جو ہمارے ساتھ اتنے مسائل پہ مسائل ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ سوالوں کا جواب ہم نہیں ڈھونڈ رہے ہیں. ایکسیڈنٹلی طور پر ہم فیصلے لیتے ہیں، حادثاتی طور کے اوپر پلاننگیں بنتی ہیں. حادثاتی طور کے اوپر کسی قوم کو چلایا نہیں جا سکتا. ایکسیڈنٹلی فیصلوں کے تحت کسی قوم کے فیوچر کی تعمیر نہیں کی جا سکتی. جس کے اہداف ابدی ہوں، جو ابدی حیات کی تلاش میں ہو، اس کے لیے حادثاتی فیصلے کارگر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز. ہم کو ہر فیصلے، ہر اقدام سے پہلے اپنے فیصلوں کو، اپنی گفتگو کو، اپنی رفتار و گفتار کو کربلا والوں کے اہداف سے ملانا ہوگا. کربلا والوں کے اہداف سے ملانا ہوگا. لہذا وہ 2 سوالوں کے جواب معین ہیں. اب ایک سوال ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم کیسے اس کام کو انجام دیں. اس کیسے انجام دے میں ہم کو خود ائمہ نے بتایا ہے، علماء مراجع کی سیرت ہے کہ ہم کو کربلا کی اگر قربانی کو یاد رکھنا ہے تو کیسے یاد رکھیں. ایک صلوات بھیجئے محمد. اس سوال کے جواب میں ہم نے پچھلے سال گفتگو کی تھی تعظیم شاعر الہی پر، اگر آپ کو یاد ہوگا. البتہ ہم لوگ جلدی بھول جاتے ہیں، اس لیے ہم لوگوں کو بھی موقع مل جاتا ہے دہراتے ہیں. اور اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو چہرے آدمی پڑھ لیتا ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی پچھلے سال بھی آپ پڑھ چکے ہیں. ایک صلوات بھیجئے محمد والا. اچھا، ہوتا یہ ہے کہ نہ پڑھنے والوں کو عمل سے کوئی مطلب، نہ سننے والوں کو عمل سے کوئی مطلب. آپ پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہمیں پڑھنا ہے، آپ کو سننا ہے کیونکہ سننا ہے. 9 تاریخ آئی، 10 ختم ہوئی، 11-12 سے ہم اپنی زندگی میں، ہم اپنی زندگی میں مشغول، آپ اپنی زندگی میں مشغول. نہ ہم کو اپنی گفتار سے کوئی مطلب، نہ آپ کو اپنی سماعتوں سے کوئی مطلب. لہذا میرا معاشرہ بیماریوں میں مبتلا ہو رہا ہے.
اور اگر ہم اپنی گفتار سے متعلق عمل انجام دیں اور آپ اپنی سماعتوں کے اعتبار سے انجام دیں تو معاشرے میں تبدیلیاں نظر آئیں گی. ایک صلوات دیجیے محمد. جلدی جلدی میرے عزیز دوستوں، بس پہلی وجہ کیسے انجام دیں؟ تعظیم شاعر الہی. ایک طریقہ. کیونکہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا حکم خدا ہے. یہ پچھلے سال گفتگو ہو چکی ہے، لہذا ہم اس پر زیادہ زور نہیں دیں گے. عزاداری اور کربلا علامت بن چکا ہے اسلام کی. اگر اسلام کی نشانی اور علامت کربلا اور کربلا کی یادیں بن گئیں تو ہمیں اسلام کو ہمیشہ زندہ رکھنا ہے. یہ ہر مسلمان جانتا ہے. اگر کربلا اسلام کو زندہ رکھنا ہے تو ہمیں کربلا کو زندہ رکھنا ہوگا. اور اگر کسی کے زبان میں دم ہے تو کربلا اور اسلام میں فرق پیش کر کہ کربلا اور اسلام میں کوئی فرق ہے. نہیں، کربلا اور اسلام میں اتنا زیادہ رابطہ تنگا تنگ اور اس طرح عجین ہو گیا، اس طرح منظم ہو گیا کہ نام کربلا لیں تو لگتا ہے اسلام کی بات کریں تو لگتا ہے چلیں کربلا میں ڈھونڈے. وگرنہ جہاں کربلا نہیں وہاں کے اسلام سے کوئی خطرہ نہیں. بڑی آسانی سے سنیے آپ نے بات، بہت بڑی بات، بہت آسانی سے. ایک صلوات بھیجیے محمد والے. آپ بتائیے کہ بھائی چند لوگ ہیں جن کے پاس کربلا والا اسلام ہے، بہت سے لوگ ہیں کہ جن کے پاس کربلا، جنہوں نے اسلام کو کربلا سے نہیں لیا. تو پہلی تو میری ذمہ داری یہ ہے، بجائے یہ کہ ہم تان کریں، بجائے یہ کہ ہم طنز کریں، بجائے یہ کہ ہم چھیٹے کسیں، ہمیشہ ان کو آئینہ دکھاتے رہیں، کربلا کا آئینہ. اے میرے عزیز دوستوں، جو تمہارے پاس اسلام ہے وہ یہ کربلا والا نہیں ہے. کربلا کے بغیر اسلام کا نتیجہ یزید نے طے کیا ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد. اور آپ دیکھ لیں کہ آج دنیا کو خوف کس سے؟ آج دنیا کو خوف کس اسلام سے؟ ہم خیال خام میں مبتلا ہیں کہ میرے علم کے آگے بہت سارے پولیس والے آ گئے، حفاظت میں ہیں یہ لوگ. بمبئی میں پانی چھڑکوا دیتے ہیں تو وہاں تعریفیں اس کے تمغے. بھوپال میں ہم گئے، کہا مولانا صاحب یہاں حکومت بہت ساتھ دیتی ہے، اس لیے کہ جب جلوس نکلتا ہے تو پہلے روڈوں کو دھو دیتی ہے. ہم اسی میں خوش ہیں. یہ تو ان کی ذمہ داری ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے. ہم خیال خام میں ہیں کہ یہ فلاں کے مخالف ہیں، یہ فلاں کے دشمن ہیں، یہ فلاں کو ان سے زیادہ جو ہے نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، لہٰذا وہ لوگ ان کے مخالف ہیں. نہیں نہیں، ان کو کربلا والوں کے اسلام سے خوف ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد. ایک اور صلوات بھیجیے محمد والے. اب اسی بات کا اسی سلسلے کا دوسرا تبصرہ وہ یہ کہ جب کوئی چیز علامت بن جائے، نشان بن جائے، تو بتائیے نشان کے بدلنے میں انسان کو اختیار ہوتا ہے؟ کسی ملک کا نشان، کسی کمیٹی کا نشان، کسی انجمن کا نشان، کسی تنظیم کا نشان، کسی کمپنی کا نشان، علامت، آپ نشان کو تبدیل نہیں کر سکتے. بلکہ خود ایک کمپنی، خود ایک کارخانہ، خود ایک ملک طے کرے گا کہ ہم کو اس نشان کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے. آج ہمارے ملک کا ایک نشان ہے، اس میں 3 رنگ ہیں، اس رنگوں کی ترتیب ہے. یہ بتائیے آپ اپنی مرضی سے رنگوں کی ترتیب کو بدل سکتے ہیں؟
نہیں کر سکتے۔ اگر یہ عزاداری نشان اسلام ہے کہ ہے، اگر یہ کربلا نشان اسلام و دین ہے کہ ہے، تو اس نشان کو بدل نہیں سکتے۔ کیوں؟ جو کچھ دیا نہ وہ کم ہے نہ وہ زیادہ۔ زیادہ ہو تو اس کا مطلب کچھ تھا، کچھ کم رہ گیا، لہذا زیادہ کی ضرورت پڑی۔ کچھ ہم نے کم کر دیا، اس کا مطلب جو کچھ ان کے ذریعے ہم تک پہنچا اس کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں ضروری نہیں، کم کر دیجئے۔ قرآن نے اپنے سلسلے میں اعلان کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم ہی قرآن کی حفاظت کریں گے۔ قرآن کی تفسیر یہ ہے اس آیت کی، نہ قرآن کی کسی حرف کا اضافہ کر سکتے ہیں نہ کسی حرف کو کم کر سکتے ہیں۔ صلوات بھیجئے محمد والے۔ اور کربلا قرآن کا محافظ، اسلام کے محافظ، یعنی قرآن کا محافظ، شریعت کا محافظ۔ کربلا وجود میں آئی امام حسین اور اطفال اولاد اصحاب امام حسین کے ذریعے۔ نہ اس میں کچھ بڑھایا جا سکتا ہے نہ اس میں کچھ کم کیا جا سکتا ہے۔ اگر بڑھا دیں، اللہ اکبر، اگر بڑھا دیں تو بھی ہم نے غلط کام انجام دیا، اور اگر کم کر دیں تو ہم خیانت کر رہے ہیں کربلا کے سلسلے میں۔ جس طریقے سے کربلا ہم کو ملی ہے اس طریقے سے کربلا کو ہم کو پہنچانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نشان اسلام ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ۔ کربلا کی ہر قربانی نے پکار پکار کر کے کہا ہے ہر چیز پر برتری اسلام کو حاصل ہے، ہر چیز اسلام سے کمتر ہے اسلام کے علاوہ۔ ایک صلوات کیجیے۔ اس کے 4 جواب تھے، اور پہلے جواب پر ہی وقت ختم ہو گیا کہ ہم کیوں کربلا کو باقی رکھیں اور یاد رکھیں، اور اس کو ہم اس طریقے سے کربلا کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو کیوں؟ پہلی دلیل، کیونکہ یہ علامت ہے، یہ نشانی ہے، جو بھی نشانی اسلام کی، علامت اسلام کی۔ ہم اسلام کی تعظیم کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو علامت کی تعظیم کرنا ہوگی۔ اگر ملک ہندوستان کی تعظیم کرنا ہے آپ کو تو آپ کو اس پرچم کے آگے تعظیم کرنا ہوگی، اور اگر آپ نے پرچم کی بے احترامی کر دی تو ایک ملک کی آپ بے احترامی کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کربلا کے پرچم، کربلا کی پھریرے، کربلا کی نشانیاں اسلام کی نشانیاں بن چکی ہیں۔ پہلا جواب اس کا۔ دوسرا، ہمارے بچوں کو محبت اہل بیت کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں، ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں۔ ہماری یہ بزی لائف جس میں یہ 8 گھنٹے اسکول میں جاتے ہیں، 1 گھنٹہ تو اس گویا گاڑیوں پر ہیں کہ جس سے بڑے بڑے اسکولوں میں پہنچا رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، ضرور بھیجئے۔ 8 گھنٹے کے بعد جب لوٹ کر کے آیا، ہوم ورک ہے، ہوم ورک کے بعد ٹیوٹر آ گیا، ٹیوٹر نے کچھ کام دیا، اس نے وقت لے لیا۔ اب ماں بھی بزی، باپ بھی بزی، ٹیلی ویژن نے اپنا کام شروع کر دیا۔ جو تھوڑا بہت وقت بچا وہ کارٹونوں نے لے لیا، کارٹونوں سے وقت بچا سیریلوں نے لے لیا، سیریلوں سے وقت بچا تو آج کے اس وسائل نے ہم کو اللہ نے دیا ہے۔ ہم نے ایک اچھا موبائل اپنے بیٹے کو دے دیا تاکہ اسکول میں جائے تو یہ کسی سے نیچا نظر نہ آئے۔ جو وقت ملا وہ اس اپنے لیپ ٹاپ میں اور یا وہ گویا موبائل میں پڑ گیا۔ انصاف سے بتائیں، ایسے حالات میں اگر ہم نے کربلا کی یاد کو مجلسوں کے ذریعے سے باقی نہیں رکھا تو ہماری نسلوں کا کیا ہوگا؟ میرے عزیز دوستوں، یاد رکھیے گا، جب اپنے بچوں کو مجالس میں لے کر کے آئیں تاکید کر دیں کہ یا تو موبائل لے کر کے نہیں جاؤ گے، وگرنہ مجلسوں میں تمہارے ہاتھ میں موبائل نہ دیکھیں۔ انشاءاللہ جب مجلسوں میں میرے بچے آتے ہیں تو موبائلوں پر وہ نوحے ڈھونڈتے ہیں، موبائلوں پر یقیناً مجلسیں ڈھونڈتے ہوں گے، لیکن جس مجلس میں لائے ہیں پہلے اس کو سن لیں
جس نوحے میں گئے ہیں اس نوحے میں شریک ہو لیں، وگرنہ پھر روڈوں پر جلوس کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ کہ اس کی عظمت برقرار رہے، وہ سینہ زنی، وہ آہ و بکا، وہ یا حسین یا زینب یا عباس کے نعرے، اس نعرے میں آپ کے بیٹے کی آواز بھی شامل ہو، اس سینہ زنی میں آپ کے بیٹے کا ہاتھ بھی سینے پر پڑ رہا ہو۔ اگر کہیں غفلت کی بنا پر وہ اپنے موبائل میں مشغول رہا تو امام کی نگاہ اگر پڑ گئی اس مجمع میں جہاں سینہ زنی ہو رہی ہوگی، جہاں نوحہ خوانی ہو رہی ہوگی، اور میرا بچہ اس کام میں مشغول رہا تو اس کی بازگشت ہماری طرف ہے۔ لہٰذا ہم کو ضرورت ہے ہم اپنے بچوں کو محبت اہل بیت سکھائیں۔ ہمارے رسول نے ہم سے فرمایا ادبوا اولادکم حب نبیکم وحب اہل بیتہ، اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت کو سکھاؤ اور اس کے اہل بیت کی محبت کو سکھاؤ، وقراءۃ القرآن، اور قراءت قرآن کو سکھاؤ تاکہ قرآن سے محبت ان کو پیدا ہو جائے۔ لہٰذا ہماری مجبوری ہے کہ اہل بیت کی اگر محبت سکھانا ہے تو ہم کو ان مجلسوں کو برقرار رکھنا ہے، ہمیں ان مرثیہ خوانیوں کو برقرار رکھنا ہے، ہم کو ان جلوسوں کو برقرار رکھنا ہے، ہم کو ان سینہ زنیوں کو برقرار رکھنا ہے۔ ہدف نہ بھولیں، ہدف یہ ہے محبت اہل بیت جاگی رہے۔ صلوات۔ ہم کل کی گفتگو یہی سے شروع کریں گے تاکہ ہم زیادہ تمہید میں کل نہ جائیں، وگرنہ اصل بات رہ جائے گی کہ اس کے بعد دو اور ہم کو جواب ملتے ہیں۔ ابھی محبت اہل بیت کے اوپر ہمیں گفتگو کرنا ہے، اور اس کے بعد کیوں ہم گویا کربلا کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے دو جواب اور ہیں۔ ان دو جوابوں سے ہمیں پتہ لگے گا کہ کربلا ہمیں کیا دے رہی ہے اور کربلا ہمیں کیا دے سکتی ہے۔ ہم دامن تو پھیلائیں، ہاتھوں کو تو پھیلائیں، اگر ہاتھ نہیں پھیلائیں گے تو کربلا کا عطیہ کہاں جائے گا؟ اگر ہم نے دامن نہیں پھیلایا تو کربلا جب اپنی بھیک بانٹے گی تو کہاں جائے گی؟ کربلا نے بھیک نہیں، کربلا نے عطا کے ذریعے سے نسلوں کو باقی رکھا ہے۔ کربلا بظاہر اس نے خود ہمیشہ امتحان دی، کربلا اگر آپ ابھی بھی جائیں تو آپ کو مظلومیت کے آثار نظر آئیں گے۔ اب سے 30 سال پہلے، 20 سال پہلے، 15 سال پہلے کربلا اور اس کی زمین رو رو کر کے اپنی مظلومیت کا کلمہ پڑھ رہی تھی۔ جس سرزمین کے اوپر بچوں کا خون بہا ہو، جس سرزمین کے اوپر جوانوں کا خون بہا ہو، اور اتنی بے دردی سے، اتنی بے دردی سے، ارے یہاں تو جانوروں کو بھی جب ذبح کرتے ہیں تو ان جانوروں کو سامنے سے ہٹا لیتے ہیں اور آڑ میں لے جا کر کے جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ اگر ایک ہی جگہ کے اوپر کئی جانوروں کو ذبح کرنا ہو تو بتائیے کیا طریقہ ہوتا ہے؟ قصائی جب جانور کو ذبح کر رہے ہوں تو اس وقت تذکرہ ضرور کر دیجیے گا، میرے بھائی تم کو پتہ ہے کربلا پر کیوں آنسو بہاتے ہیں؟ دیکھو نہ، دیکھو تمہارا دل کتنا بیدار ہے، تم کتنے رحم دل ہو، تم ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور پر چھری نہیں چلا رہے ہو، لیکن کربلا کے سامنے، باپ کے سامنے بیٹے کا سر، بیٹے کے سامنے باپ کا سر۔ کربلا کی مظلومیت اور کربلا کا اضطراب اور کربلا کی بے چینی صرف خود کربلا بیان کر سکتی ہے، اور بس۔ آج 6 محرم ہے، بعض جگہ علی اصغر علیہ السلام کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، بعض جگہ بڑے بھائی علی اکبر علیہ السلام کے مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا، لیکن میں نے کل دیکھا تھا کہ یہاں جھولا رکھا ہوا ہے۔ اے بچوں، تم کو خدا سلامت رکھے۔ اے جوانوں،
تم کو خدا کامیاب زندگی عطا کرے کہ تم جھولے کی یاد منانا چاہتے ہو. دنیا والوں اتنا بتا دو، ارے ماں سے بچے کو لے لیا تھا نا، ارے اس نشانی کو تو باقی رہنے دیتے. ارے جب آگ لگائی جا رہی تھی تو کوئی تو ہوتا کہتا اس بار جھولے میں آگ مت لگاؤ، یہ جھولا ایک دکھیاری ماں کی علامت ہے. آئے حسین جاتے جاتے ام کلثوم کو خطاب کرتے ہیں، بہنا اے میری بہن، یا میری بہن، یہ میرا ششمال اصغر ہے، بڑا بیتاب ہے، 3 روز سے پیاسا. ارے اس کی ماں بھی بڑی بیتاب ہوگی، ارے ذرا تم اس کو سنبھالو. کہتے ام کلثوم نے بھائی کی گفتگو کے بعد اتنا کہا، بھیا اے بھیا اگر ہو سکے تو اس بچے کے لیے کچھ پانی کا اہتمام کر دے. آخر رباب نے نہیں کہا، رباب نے یہ تمنا ظاہر نہیں کی کیونکہ رباب شرمندہ ہے. رباب سوچ رہی ہے آخر ہم کیسے اپنے آقا کو اذیت دیں، کیسے اپنے آقا کو مشقت میں ڈالے. اگر میرا آقا پانی نہیں لا سکا، اگر میرا آقا میرے بچے کو پانی نہ پلا سکا تو شرمندہ ہوگا. حسین بچے کو لے کر کے جاتے ہیں، پوری شہادت نہیں پڑھنا ہے، لیکن پانی کا سوال کیا، جواب میں پانی نہیں ملا. بس امام نے ایک جملہ فرمایا جو آپ نے اپنے اشعار میں کہا ہے، اے میرے شیعو، اے میرے چاہنے والوں، کاش کہ تم اس وقت ہوتے جو آپ اپنے بچے کے لیے پانی طلب کر رہے تھے. میرا بچہ شدت تشنگی سے تڑپ رہا ہے. آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، یتلظا. آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، یتلظا. کیفا یتلظا من العطش. دیکھتے تو میرا بچہ کس طرح تڑپ رہا تھا. علماء بیان کرتے ہیں، ارباب مقاتل بیان کرتے ہیں، اہل ادب بیان کرتے ہیں، لفظ یتلظا مچھلی پر جب آپ پانی سے نکالیں تو 3 کیفیتیں طاری ہوتی ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب کبھی زندہ مچھلی کو لے کر کے آئیں اور پانی میں پڑی ہو، پانی سے فوراً نکال لیں تو وہ اچھلتی ہے. عرب یتلظا نہیں کہتے، اور کچھ دیر کے بعد اب یہ کروٹیں لیتی ہے، اس لیے کہ طاقت ختم ہو گئی، اب یہ اچھل نہیں سکتی، کروٹیں لیتی ہے. لیکن ایک تیسری کیفیت اس پر طاری ہوتی ہے، منہ کھولتی ہے. منہ کھولتی ہے، بند کر لیتی ہے، آنکھیں کھلتی ہے، بند ہو جاتی ہے. امام کہنا چاہتے ہیں، چالے والے، میرا بچہ پیاس کی شدت سے منہ کھولتا تھا، بند کر لیتا. میرے دوستو، میرے عزیزو، جب اس کیفیت کو دیکھنے کے بعد لشکر یزید تاب نہ لا سکا، تڑپ گیا، تو رباب نے کیسے دیکھا ہوگا، حسین نے کیسے برداشت کیا ہوگا. آقا لے کر کے آتے ہیں، پانی کا سوال کرتے ہیں، پانی نہیں ملتا ہے، بلکہ ایک تیر ہرملہ کا آتا ہے. روایت کے جملے ہیں، ذبحت طفل من الورید الی الورید. بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا. شیخ مفید کہتے ہیں
کہ تیر حرملا نے سر علی اصغر کو تن سے جدا کر دیا تھا. من الورید الى الورد ورید، من العزن الى العزن. حسین پلٹے، بس ختم کر رہے ہیں. حسین پلٹے، خیمے تھا. بس کہتے ہیں جب آپ نے آواز دی اور جو عمل آپ انجام دیتے ہیں یہ وہ کیفیت ہے باپ کی. کیسے ماں دیکھے گی؟ آگے بڑھے پیچھے پلٹے، آگے بڑھے پیچھے ہٹے. نہیں، ماں نہیں دیکھ پائے گی. پیچھے آگئے، آگے بڑھے. اسی اصلہ میں سکینہ استقبال گئے. سکینہ نے ایک سوال کر لیا، بابا بابا اے بابا بابا میرا بھیا سیراب ہو گیا. بابا اے بابا بھیا کو پانی پلا لے. سکینہ نے اس سے پہلے کچھ نہیں کہا، بس اتنا ہی جملہ کہا تھا. علماء کہتے کیونکہ آبا کا دامن سے ٹھاگے ہوئے تھے، بچے کو چھپائے ہوئے تھے، بچے کو چھپائے ہوئے تھے کہ کہیں ماں کی نگاہ نہ پڑنے پائے. سکینہ نے سوال کر کے پس و پیش میں مبتلا کر دیا. امام کیا جواب دے؟ ایک مرتبہ کچھ کہے بغیر آبا کا دامن ہٹا دیا. اے میری لاں، ارے کہیں سکینہ پانی کا مطالبہ نہ کر لے. بابا 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 اے بابا بھیا کو پانی پلائے. بابا بابا ہمیں بھی پانی پلا دے. رباب بیٹی و باپ میں گفتگو ہو رہی تھی کہ رباب ماں پہنچ گئی. حسین نے منظر کو عجیب دیکھا. رباب نے ایک جملہ کہا، اے میرے لال تمہارے باپ کی کوئی خطا تھوڑی لے. اے میرے آقا آپ کیا شرمندہ آقا. ارے کیا پتا تھا کہ اس دیار میں بچوں پر بھی رحم نہیں کرے. اس کے بعد سے میں نے مصائب کسی مقتل میں نہیں پڑھے، لیکن مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب سے سنے، خدا ان کو صحت یابی عطا فرمائے. وہ کہتے ہیں اس اثنا میں حسین نے رباب سے ایک سوال کیا، رباب یہ بتاؤ ہم کون ہیں؟ رباب نے کہا آقا آپ امام وقت ہیں، آپ امام وقت ہیں. اے ماں معذرت چاہتے ہیں، تم سے معافی چاہتے ہیں. سخت امتحان، رباب کا سخت امتحان، لیکن امتحان میں اگر آئے نا تو رباب کی عظمت پتہ نہیں لگے گی. اے رباب یہ بتاؤ ہم کون ہیں؟ آقا آپ امام وقت ہیں، تم پر کیا واجب ہے؟ اے رباب آپ کی اطاعت واجب ہے. آقا جو میں کہوں گا تم کرو گے. آقا ایک مرتبہ امام نے کہا لو. حسین کو پتا تھا ایک ماں اپنے بچے کو نہیں لے پائے گی. ایک ماں کٹے سر تن کو نہیں لے پائے گی. لہذا کہ میں امام ہوں، تم پر اطاعت واجب ہے. لو بچے کو گود میں لو. آؤ میرے ساتھ آؤ. اب ماں بھی ہے، اطاعت واجب بھی ہے. خیمے کے پشت پر گئے، تلوار نکالی، قبر کھودنا شروع کر دی. بتائیے کسی ماں کے سامنے اس کے بچے کی قبر کھودی جاتی ہے؟ ماں کے سامنے بچے کی قبر کھود رہی ہے. جب قبر کھود چکی کہا رباب لاؤ اپنے بچے کو دو. بچہ لیا، ماں کے سامنے قبر میں رکھا. اے رباب مٹی
مٹی ڈالو۔ حسین نے ماں کے سامنے شام سے چہرے پر